بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات سامعین، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو صحابہ کرام میں ایک مظلوم صحابی ہیں، کیونکہ انہیں ہمیشہ دشمنوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، اور آج بھی مختلف افراد کی طرف سے انہیں ظلم و ستم اور طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، حتیٰ کہ ان کے بارے میں جو جملے تعریف کے کہے گئے انہیں بھی غلط پیرائے میں اور غلط مفہوم دے کر بیان کیا جا رہا ہے۔ آج ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تابعین کی نظر میں کیا مقام اور مرتبہ رکھتے تھے، تابعین کرام میں آپ کی کیا حیثیت تھی۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور خلافت میں کسی کو کوڑوں سے نہیں مارا، مگر ایک شخص جس نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر زبان درازی کی تھی، اس کے متعلق انہوں نے حکم دیا کہ اسے کوڑے لگائے جائیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور تابعین میں سے ہیں، ان سے کسی نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا، تو حضرت ابن المبارک جواب میں کہنے لگے کہ بھلا میں اس شخص کے بارے میں کیا کہوں جس نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے نماز پڑھی ہو، اور جب سرکار نے سمع اللہ لمن حمیدہ کہا تو انہوں نے جواب میں ربنا ولک الحمد کہا ہو۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا کہ یہ بتلائیے کہ حضرت معاویہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ میں سے کون افضل ہیں؟ سوال کرنے والے نے ایک جانب اس صحابی کو رکھا جس پر طرح طرح کے اعتراضات کیے گئے تھے، اور دوسری طرف اس جلیل القدر تابعی کو رکھا جس کی جلالت شان پر تمام امت کا اتفاق ہے۔ مگر یہ سوال سن کر حضرت عبداللہ ابن المبارک غصے میں آ گئے اور فرمایا کہ تم ان دونوں کی آپس میں نسبت پوچھتے ہو؟ خدا کی قسم، وہ مٹی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد کرتے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی ناک کے سوراخ میں چلی گئی، وہ بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ سلمان ندوی صاحب ذرا غور کریں کہ ابن المبارک کے نزدیک حضرت امیر معاویہ کا کیا مقام ہے اور کیا مرتبہ ہے، اور یہ تو آپ کو بھی تسلیم ہوگا کہ ابن المبارک آپ سے بہتر تھے، علم میں، تفقہ میں، تقوی میں، مہارت میں، صلاحیت میں۔ آئیے اسی طرح کی ایک روایت اور بھی منقول ہے۔ اسی قسم کا ایک سوال حضرت معافی بن عمران سے کیا گیا تو وہ بھی غضبناک ہو گئے اور فرمایا بھلا ایک تابعی کسی صحابی کے برابر ہو سکتا ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کی بہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں تھی، انہوں نے وحی خداوندی کی کتابت کی اور حفاظت کی، بھلا ان کے مقام کو کوئی تابعی کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اور پھر یہ حدیث پڑھ کر سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے اصحاب اور رشتہ داروں کو برا بھلا کہا اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نبی کے رشتہ داروں میں سے ہیں۔ اب سلمان ندوی صاحب آپ غور کر لیں کہ اس حدیث کے مطابق کہ نبی نے فرمایا کہ جس نے میرے اصحاب اور رشتہ داروں کو برا بھلا کہا اس پر اللہ کی لعنت ہو، آپ کس صف میں شامل ہو رہے ہیں؟ مشہور تابعی حضرت احنف بن قیس اہل عرب میں بہت حلیم اور بردبار مشہور ہیں۔ ایک مرتبہ ان سے پوچھا گیا کہ یہ بردبار کون ہے، آپ یا معاویہ؟ آپ نے فرمایا بخدا میں نے تم سے بڑا جاہل کوئی نہیں دیکھا۔ حضرت معاویہ تو قدرت رکھتے ہوئے حلم اور بردباری سے کام لیتے تھے، اور میں قدرت نہ رکھتے ہوئے بردباری کرتا ہوں، لہذا میں ان سے کیسے بڑھ سکتا ہوں یا ان کے برابر کیسے ہو سکتا ہوں؟
سلمان ندوی صاحب، یہ ہے وہ مقام اور وہ مرتبہ جو تابعین نے بھی تسلیم کیا ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ تابعین جس کے مقام و مرتبہ سے واقف ہوں اور جس کے مقام و مرتبہ کو بیان کرتے ہوں، وہاں ایک آدمی اٹھ کر حضرت امیر معاویہ پر طعن و تشنیع کرے تو آخر اس کی آواز کی طرف کون کان لگائے گا؟ اور سوائے اس کے کہ وہ اپنی عاقبت خراب کر رہا ہے، دین کا کوئی کام، دین کی کوئی خدمت انجام نہیں دے رہا ہے۔ اس لیے ایک بندہ حقیر ہونے کی حیثیت سے میرا مشورہ یہی ہے کہ اللہ نے جو آپ کو صلاحیت دی ہے، آپ اس صلاحیت کا استعمال صحیح طور پر کریں۔ آپ میدان عمل کا انتخاب کریں۔ میدان عمل آپ کا بدل چکا ہے۔ پہلے آپ کا میدان عمل، میدان علم ٹھیک تھا، مگر آپ کا رخ بدل چکا ہے، میدان عمل تبدیل ہو چکا ہے۔ اللہ آپ کو ہدایت دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔